ایک اونٹ کی فریاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا۔ آج کی ویڈیو بھی ظالم وڈیرے کا اونٹ پر ظلم کرنے کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح اونٹ نبی کریم کے پاس اپنی فریاد لے کر گیا اور جو پاکستان میں واقعہ پیش آیا یہ کس طرح نبی کی بارگاہ میں قبولیت رکھتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جانوروں پر ظلم کے بارے میں۔ جب ہم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ بے زبان ہونے کے باوجود بھی اپنی شکایات بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم نے اپنی شکایات کن کے ہاں پیش کرنی ہے، اور اکثر وقار یہ ہوتا ہے کہ ان کی بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ الہی میں کی گئی شکایت قبول ہو جاتی ہے، اور پھر اس دنیا بھر عذاب کی صورت میں زلزلے نازل ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، کبھی کبھار قید سالی بھی عذاب بن جاتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور کبھی کبھار بارشیں ہمارے سر پر سوار ہو جاتی ہیں۔ کبھی کوئی ملحق بیماری یا کوئی وائرس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، یہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم بے زبان جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہمارے کیے کی سزا ہمارے سامنے آتی ہے۔ آئیں آپ کو ان بے زبان جانوروں کے بارے میں واقعہ سناتے ہیں جو نبی کریم کے پاس اپنی شکایات لے کر گئے تھے۔ محترم ناظرین، آج کا واقعہ بھی اونٹ کی فریاد کے بارے میں ہے، تو آئیں آپ کو مکمل واقعہ سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اونٹ کے قریب گئے اور قریب جا کر اس کے سر اور کن پٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا، لہٰذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے بڑھ کر اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ تو محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں وہ اونٹ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 دعائیں کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی 3 دعاؤں پر آمین کہا اور چوتھی پر آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ کیوں تڑپ اٹھے، جانے وہ ایمان فروز معجزہ جو ہر مسلمان کو تڑپا کر رکھ دے گا۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور انہی انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے۔ یہ ایمان فروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے تھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جاؤ، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ
پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کیا ہے۔ ابھی ہم یہی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقے کی جانب کو کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہوگی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں کی نسل بڑھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کہیں صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم کہ یا رسول اللہ یہ بات بالکل سچ ہے۔ محترم ناظرین، وہ اونٹ بالکل کہنے لگے کہ مالک سچ بول رہا ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ اب نہ ہم اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے بھی تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی۔ میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا کہ اے اونٹ جاؤ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہیں۔ اس اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لجا کر کوئی آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا کہ اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون میرے مالکوں سے محفوظ رکھا۔ اس پر بھی میں نے کہا کہ آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہ دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زانی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح کا واقعہ سندھ میں پیش آیا۔ ایک مالک کے کھیت میں اونٹنی کا بچہ چلا گیا۔ اس نے غصے میں آ کر کہ میرے کھیت کو آ کر خراب کر رہا ہے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ وہ بچہ آج 3-4 دن سے بلک رہا ہے اور رو رہا ہے، اونچی اونچی آوازوں سے دھاڑیں لگا رہا ہے۔ محترم ناظرین، سوچیں پھر کیا ہم پر عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ان بے جانوروں کی خدمت کا صلہ بھی ہمیں دینا چاہیے جو ہم انہیں بردباری کے لحاظ سے دیتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جانوروں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ہمدرد اور رحمانہ سلوک کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔
آئیں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔